آپ حلال کا کھانے والے ہیں نا، اس لیے آپ کو ننگے پن سے نفرت ہے. اس لیے ایک مسلمان اپنی عورت کو بغیر برقعے کے باہر نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ حلال کا کھانے والا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. جب آپ کتے کھانا شروع کر دیں گے نا، جب آپ جانور کھانا شروع کر دیں گے نا، اس وقت آپ کے اندر سے یہ مادہ حیا ختم ہو جائے گا. آپ کے اندر سے یہ حیا کا مادہ ختم ہو جائے گا. اس وقت بے حیائی پیدا ہوگی. تو بے حیائی بڑھتے بڑھتے کتے کھاتے 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 جانور کھاتے 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 ایک دن ایسی طبیعت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو ننگے رہنا چاہیے. وہاں پر مرد و خواتین پورے برہنہ رہتے ہیں، پورے برہنہ رہتے ہیں. مگر آپ اندازہ کیجئے دنیا اتنا زنا کو پسند کرنے لگی. شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی بیوی دوسروں کے ساتھ جو ہے زنا کرتی ہے، راتیں گزارتی ہے، عیاشی کرتی ہے، ننگے رہتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی کوئی مائکا لال کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا زنا کرنے سے میرے کو یہ فائدہ پہنچا ہوگا. نہیں بول سکتا کوئی. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کی بیوی اس کی بیٹی جب کسی غیر کے ساتھ سوتی ہے تو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو انسان جانوروں میں بھی بعض جانور ایسے ہیں وہ اپنی جو ہے فیمیل کو، اپنی مؤنث کو وہ کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. جانوروں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، بعض جانوروں میں. میرے پیارے دوستوں، افسوس کی بات ہے دنیا یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے جس نبی نے جس کو حرام قرار کر دیا آج پوری دنیا مل کر بھی اس کو اچھا نہیں بتا سکتے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. آپ امریکہ میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، اسرائیل میں چلے جائیے، آپ جاپان میں چلے جائیے، آپ چائنا میں چلے جائیے، وہاں جا کر بھی دیکھیے کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کو کسی سے زنا کرتا ہوا پسند نہیں کرتا. کوئی شوہر نہیں پسند کرتا. کوئی بھائی اپنی بہن کو زنا کرتا ہوا پسند، زور سے بولیے، نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر بھی رہا ہے، کوئی خاموش بھی ہو گیا تو پھر انہی میں سے چوتھا فرد کہتا ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. آمنہ کے لال نے جسے حرام کر دیا دنیا اسے اچھا خدا کی قسم نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرے نبی کو یہ نالج، یہ علم اس ذات نے عطا کی ہے جو انسانوں کی فطرتوں کا بنانے والا. اب اس پر میں تفصیل نہیں کروں گا، بس یہیں پر بات روکتے ہوئے آپ کو ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ طلباء بیٹھے ان کے لیے بات سمجھنا ضروری ہے. چلیے جب بات ہو گئی حضور کا کوئی استاد نہیں ہے کیونکہ اللہ حضور کا استاد ہے. دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے کیونکہ حضور کا استاد اللہ ہے. تو اب دوسری بات سنیے، جب اللہ نے حضور کو پڑھایا تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے. سنے بھائی، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یہی تو بول رہے ہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. پڑھنا تو جانتے تھے کیونکہ اللہ نے پڑھایا، تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے. جب اللہ پڑھایا تو حضور تو بہت اچھا لکھنا چاہیے تھا. حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے. جب حضور پر قرآن اترتی تھی تو حضور لکھتے نہیں تھے، کاتبان وحی سے لکھاتے تھے. صحابہ کرام لکھتے تھے، حضور فرماتے کاتب وحی لکھا کرتے تھے. پھر حضور کیوں نہیں لکھتے تھے؟ حضور نہیں لکھنے کی وجہ سے یہ پاکستان کا چندی چور مولوی یہ بولا کہ وہاں پر لنصفعن نون ساکین تھا اور صحابی کیونکہ پڑھنا لکھنا ہو جائے نہیں، انہوں نے غلطی سے نون ساکین کی جگہ تنوین لگا دیا. اور حضور کیونکہ ان کی اصلاح اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ قرآن میں غلطی ویسے ہی رہ گئی. حضور کو ان پڑھ ثابت کرنے کے لیے کاتب وحی کو بھی غلط بول رہا، قرآن کو بھی غلط بول رہا. اب آپ اندازہ کیجئے ان کے دلوں میں کتنی شرارت اور ضلالت ہے نبی کے تعلق سے، کتنا بغض ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا نبی کے تعلق سے.
تو اب سنیے हुजूर लिखते कई को नहीं थे। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आजमगढ़ वालों, हुजूर लिखते कई को नहीं थे। सुनिए, कल हम लोग सुबह उठेंगे, उठ के जो है यूपी हाई कोर्ट को जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक हाई कोर्ट में बैठेंगे और हाई कोर्ट के जो सीनियर जज है उनके इजलास में बैठेंगे और हम देखते रहेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक जज साहब कितने जजमेंट लिख रहे हैं। हम देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक अगर जज साहब 25 फैसले सुना रहे हैं, इसको 3 महीने की सजा दी जाए, इसको रिहा की जाए, इसकी बेल है एक्सेप्ट किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको वो किया जाए, इसको ये किया जाए, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो। 25 फैसले अगर सुबह से शाम तक जज साहब सुनाएंगे, कान खोल के सुनो मुसलमानों, जज साहब 25 फैसलों में एक फैसला भी अपने हाथ में पेन पकड़ के पेपर पे जजमेंट नहीं लिखते। सुनिए भाई, सुनिए आवाज। हाई कोर्ट का जज जजमेंट फैसले खुद नहीं लिखता। आप पूछो क्यों नहीं लिखता? क्योंकि वो इतना बड़ा पोस्ट है, वहां बैठकर लिखना वो पोस्ट वाले की तौहीन है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जज साहब ऑर्डर देते हैं, उनके सामने उनके पास जो है टाइपिस्ट बैठे हुए रहते हैं, शॉर्ट हैंड राइटिंग करने वाले बैठे हुए रहते हैं, वो लोग टाइप करते रहते हैं। जज साहब खाली ऑर्डर देते हैं, वो लोग पीछे बैठ के टाइप करते रहते हैं, खट 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 टाइप चलते रहता है। आप किसी भी रियासत के किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, बेशक। आप चीफ मिनिस्टर के साथ 8 दिन 15 दिन रहिए और रहकर देखिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या क्या लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, क्या क्या लिखते हैं, कितने डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेते हैं, इतने स्कीम चीफ मिनिस्टर निकालते हैं, इतने स्कीम चीफ मिनिस्टर की तरफ से पास होते हैं, मगर एक स्कीम भी चीफ मिनिस्टर अपने घर में बैठ के पेन कॉपी लेके लिख लेते नहीं बैठता, आज ये स्कीम पास करना, आज ये स्कीम पास करना, नहीं लिखता। चीफ मिनिस्टर ऑर्डर देता है, उसके मातहतीन जो होते हैं वो लिख लिया करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि ये मनसब लिखने से बैठने का मनसब नहीं है, ये ऑर्डर देने का मनसब और यहां से लिख उनके मातहतीन लिखते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को चले जाइए, ये तो मैं आपको उस इलाके की बातें कर रहा हूं जहां पर मुसलमान नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास चले जाइए, वो भी लिखते नहीं हैं, वो ऑर्डर देते हैं। उनके मातहतीन, उनके पास बैठने वाले खुद्दाम, नौकर, जिनको लाखों लाखों रुपया देकर, तनख्वाहें देकर बिठाया जाता है, वो लिखते हैं। जरा गौर करो मुसलमानों, दुनिया के किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लिखता नहीं है, उसके जेब में कलम जरूर होता है, वो कलम लिखने के लिए नहीं, दस्तखत के लिए रखा जाता है, वो लिखता नहीं है। उसके पीछे बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर खादिम बन के, गुलाम बन के, सूटकेसा पकड़ के फिरते हैं, वो लिखते हैं। मनसबदार नहीं लिखता, बड़े मर्तबे वाला नहीं लिखता, बड़े मकाम वाला नहीं लिखता। ये दस्तूर आज का नहीं, ये 1400 साल से चला आ रहा दस्तूर है। मेरे मुस्तफा के जमाने में भी लिखना ऐब समझा जाता था। बड़े आदमी का लिखना, कबीले के सरदार का लिखना, अपने कबीले के बड़े आदमी का लिखना ऐब समझा जाता था। और रब ने कहा मेरे मुस्तफा, कुरान आप पर उतरेगी, आप खुद लिखेंगे, अरब वाले कहेंगे ये कैसा मोहम्मद है, ये तो ऐब वाला है, ये अपने हाथों से लिखता है। लिहाजा मुस्तफा, मैं तो कुरान उतारूंगा, आप लिखना। मैं आपको कातिबाने वही की जमा खादिमों, गुलामों को देता हूँ, आप बोलते चले जाओ, आपके गुलाम लिखने चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामी का पूरा
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. میرے پیارے دوستو، عرب میں لکھنا عیب تھا. اور یاد رکھو یہ جتنے بیکار مولوی ہیں، ظالموں، اگر تم نے حلال کے نقشے سے جنم لیا ہے تو عرب کی تاریخ پڑھو. صرف حضور ہی نہیں لکھتے تھے ایسا نہیں ہے. اس وقت عرب کے ہزاروں سینکڑوں قبیلے تھے. کسی بھی قبیلے کا سردار نہیں لکھتا. حضور ہی نہیں لکھتے تھے. نہیں، قبیلے کا کوئی سردار بھی نہیں لکھتا. جتنے قبیلے تھے کوئی قبیلے کا سردار نہیں لکھتا تھا. ہر قبیلے کے سردار کے پاس کچھ خادم ہوتے تھے جو لکھتے تھے. رب نے کہا میرے مصطفیٰ یہ عرب والے لکھنے کو عیب جانتے ہیں، اور میرے حبیب میں تجھے بے عیب کر کے پیدا کیا. میرے حبیب تجھ میں کوئی عیب کہے مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اس لیے مصطفیٰ آپ لکھو گے نہیں، آپ لکھواتے چلے جاؤ. آپ کہتے جاؤ میرے حبیب آپ کے خدام لکھتے چلے جائیں گے، آپ کے غلام لکھتے چلے جائیں گے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اصحاب کرام لکھتے چلے جائیں گے. میرے پیارے دوستو، حضور اسی لیے نہیں لکھتے. اور ہم نعوذ باللہ حضور کا استاد ڈھونڈ رہے دنیا کے اندر. یہ ہماری عقل کے مر جانے کی علامت ہے. ہم جو رہے ہیں حضور لکھتے گئے کہ ہم کو حالات سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس وقت کے سچویشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جاہلانہ ظالمانہ باتیں کرتے نبی کے بارے میں. میرے پیارے دوستو، اب ذرا اور غور کر کے چلو تو آپ کو پتا چلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانے والا اللہ. حضور اسی لیے نہیں لکھتے تھے کیونکہ اس دور میں لکھنا عرب کے قبیلے کے سرداروں کے لیے عیب مانا جاتا. اب ذرا غور کریے.